نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کے اس وقت تک قدم جو ہیں وہ ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کے جواب نہ دے لیں۔ پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، بندے سے اس کی زندگی کے بارے، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا اے بندے، اللہ نے آپ کو اتنی عمر عطا فرمائی تھی، تو نے یہ عمر کن کاموں میں خرچ کی؟ اللہ کی اطاعت میں خرچ کی یا اس کی نافرمانی میں خرچ کی؟ تو آج ہمیں یہ غور و فکر کر لینا چاہیے، کل قیامت کے دن ہماری زندگی کے بارے بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، جتنی اللہ نے ہمیں عمر عطا فرمائی ہے کہ ہم نے کن کاموں میں خرچ کی۔ دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ کیونکہ جوانی کہتے ہیں دیوانی ہوتی ہے، تو بڑھاپے اور بچپن کی بنسبت جوانی میں جو ہوتا ہے وہ شیطان بھی بندے پر حملہ آور ہوتا ہے، تو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے خاص کر جوانی کا ذکر فرمایا کہ جوانی کے بارے بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ جوانی کو کن کاموں میں گزارا۔ تو اللہ ہمیں اپنی جوانی اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ آج جو رزق ہم کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج بندوں کا مزاج بنا ہوا ہے بس پیسہ پیسہ، جہاں سے آئے ہم نے پیسہ ہی اکٹھا کرنا ہے، تو بھائی کل قیامت کے دن اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے اس بات کو مت بھولیں کہ بس جی کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، بس دنیا کا نظام ہے، چل رہا ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی بھی عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو قیامت والی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، وہ نہیں ختم ہوگی۔ چوتھا سوال کیا جائے گا مال خرچ کہاں کیا؟ تیسرا سوال تھا کہ مال کمایا کہاں سے، چوتھا سوال ہے اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے مال کا طریقہ تو حلال کا ہوتا ہے لیکن استعمال بڑا حرام کا ہوتا ہے۔ مثلا ان کے باپ دادا کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ اولاد کو پھر آگے وہ پیسے ملتے رہتے ہیں، وہ کام بھی شریعت کے مطابق درست ہوتا ہے، لیکن وہ آگے عیاشیاں کرتے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے شراب خوری میں لگ گئے، حرام خوری میں لگ گئے، زنا کاری میں لگ گئے۔ تو اس لیے یہ بھی سوال ہونا ہے مال خرچ کہاں کیا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی جب بھی ہم خرچ کرنے لگیں تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا فرما برداری والے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ اگر تو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ پانچواں سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو جانتا تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ تو جی آج امت کو درس دینے والے علماء، امام مسجد، خطباء، قوم کے رہنما بننے والے، آپ بھی اچھی طرح سن لیں، کل قیامت کے دن جان نہیں چھوٹے گی، ہم سے بھی سوال کیا جانا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، قرآن و حدیث کا علم تھا تمہارے سینوں میں، بتاؤ اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج وہ ہمارے یہاں ساری چیزیں بیان اس طرح کی جاتی ہیں جیسے کہ یہ سارا دین جو ہے وہ عوام کے لیے ہی ہے، بقیہ جو خطباء حضرات ہے یا مولوی حضرات ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو دنیا میں اس کی معافی اور آخرت میں ہی معافی ہے۔ جو اللہ پاک نے فرض اور واجبات متعین فرمائے ہیں وہ ان سب کے لیے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف کا قائل ہے اور اس کو صدق کے دل سے مانتا بھی ہے۔ تو کل قیامت کے دن علم کے بارے بھی سوال ہوگا، بتاؤ کہ اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ تو یہ 5 سوال کل قیامت کے دن ہم سے ہونے ہیں، نہیں تو اس وقت تک ہمارے قدم بھی نہیں ہل سکیں گے، تو ہمیں ان کی تیاری کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمیں سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے اور وقت بھی ہے ہمارے پاس، پھر بھی اگر کوئی ان کی تیاری نہ کرے تو بتاؤ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔